TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ اسرائیل کی نئی حکومت جسٹن ٹروڈو کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل کی نئی سخت دائیں حکومت جسٹن ٹروڈو کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ کینیڈا میں اسرائیل کے حامی اور فلسطین کے حامی گروہ زیادہ سے زیادہ متفق نہیں ہیں، لیکن اب بنجمن نیتن یاہو کی طرف سے جو اتحادی حکومت بنائی جا رہی ہے اس نے دونوں فریقوں کو مستقبل کے بارے میں فکر مند کر دیا ہے۔ اسرائیل کی اب تک کی سب سے زیادہ دائیں بازو کی حکومت کی آمد ٹروڈو حکومت کو بھی چیلنج کرے گی، جس نے کم دھوم دھام کے باوجود اسٹیفن ہارپر جیسا اسرائیل نواز راستہ اپنایا ہے۔ نیتن یاہو ہمیشہ اسرائیلی سیاست میں اہم سمجھے جاتے ہیں، تاہم اب ان کے شراکت دار بدل چکے ہیں۔ بدعنوانی کے اسکینڈلز کے ایک سلسلے نے انہیں ان زیادہ مرکزی سیاستدانوں کے لیے ناقابل قبول بنا دیا جو اس کے ساتھ اتحاد کرتے تھے، جس سے وہ مرکزی دھارے سے باہر پارٹیوں میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے تعاون کی قیمت کے طور پر دیگر جماعتوں نے نئی حکومت میں اہم عہدوں کا مطالبہ کیا اور حاصل کیے۔ سینٹر فار اسرائیل اینڈ جویش افیئرز کے صدر اور CEO شمون فوگل نے کہا کہ یہ صورتحال اسرائیل کی فری ویلنگ جمہوریت کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تنگ نظری کے حامل گروہوں کو کچھ انتخابی کامیابی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے، لیکن ان کی کامیابی اسرائیل کی جمہوری اقدار کے استحکام پر سوال اٹھا رہی ہے۔ فوگل وہ پہلا شخص ہے جس نے اعتراف کیا کہ اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کینیڈا میں اسرائیل کے مفادات اور امیج کا دفاع کرنے کے اپنے کام کو مزید مشکل بنا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو اور حکمرانی کی حقیقتیں انتہا پسندوں پر قابو پالیں گی۔ یہ تسلیم کرنا ناگزیر ہے کہ یہ بین الاقوامی برادری میں اسرائیل کے لیے ایک چیلنج کی نمائندگی کرنے والا ہے۔ نئی حکومت کی سماجی پالیسیوں کو بہت سے سیکولر اسرائیلی بھی خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے خبردار کیا کہ اسرائیلی معاشرے میں انتہائی خطرناک اور شخصیات ہمارے بچوں کی تعلیم میں سب سے زیادہ غالب ہوں گی۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا سندھی زبان کو بیرون ملک محفوظ رکھنے کے لیے اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈا سندھی زبان کو بیرون ملک محفوظ رکھنے کے لیے اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ نے ہاؤس آف کامنز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں اس ایوان میں سندھی زبان کی پہچان کروانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اس اقدام سے کینیڈا اور سندھ میں رہنے والے سندھی افراد سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں اور قومیتوں کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ جیرمی پیٹرز کا کہنا تھا کہ چھوٹا ہی صحیح لیکن کینیڈا سندھی زبان کو بیرون ملک محفوظ رکھنے کے لیے اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ جیرمی پیٹرز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں سندھی کو دفتری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جیرمی پیٹرز نے کراچی کے کینیڈین قونصل خانے اور اسلام آباد میں اپنے ملک کے ہائی کمیشن سے کہا کہ سندھی کو دفتری زبان کے طور پر تسلیم کریں اور شہریوں کو سندھی زبان میں بھی خدمات فراہم کریں۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ اس نمایاں علاقائی زبان کو تسلیم نہ کرنے سے کینیڈین قونصل خانے، ہائی کمیشن اور سندھی لوگوں کے درمیان رابطے میں رکاوٹیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ سندھی افراد اپنی زبان میں ہی قونصل خدمات کی فراہمی کا حق رکھتے ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انتہائی سرد موسم کے سبب ٹریفک حادثات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر میں مختلف شاہراہوں پر تصادم کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں انتہائی سرد موسم کے سبب ٹریفک حادثات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر میں مختلف شاہراہوں پر تصادم کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اتوار کا سرد موسم اپنے ساتھ ٹورنٹو اور GTA میں متعدد گاڑیوں کے تصادم اور ٹرانزٹ روٹ کی بھیڑ لے کر آیا ہے۔ اونٹیریو پروونشل پولیس کے سارجنٹ کیری شمٹ نے کہا کہ سروس نے برف اور برفباری کے نتیجے میں علاقے میں ہونے والے حادثات میں اضافہ دیکھا ہے۔ سارجنٹ کیری شمٹ نے کہا کہ اگر آپ آج سڑکوں پر نکلنے جا رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ہیڈ لائٹنگ کا مکمل نظام موجود ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی برف سے پاک ہے۔ اگر آپ اس وقت تک گاڑی چلانے سے گریز کر سکتے ہیں جب تک کہ برف ختم نہ ہو جائے اور ہل نے برف کی شاہراہوں کو صاف کر دیا ہو تو یہ سب کی مدد کرے گا اور ٹریفک کو رواں دواں رکھے گا۔ ٹورنٹو میں ہائی وے 401 پر بے ویو ایونیو کے قریب ایک آمنے سامنے تصادم جس میں اتوار کی صبح 2 ڈرائیوروں کی موت ہو گئی۔ باہر نکلنے پر کلیکٹر لین کو کئی گھنٹوں کے لیے بند دیکھا، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ موسم اور حد نگاہ نے حادثے میں کتنا کردار ادا کیا۔ اسکاربرو میں ایک شخص کو شام 6 بجے سے ٹھیک پہلے شیپارڈ ایونیو ایسٹ اور کینیڈین روڈ کے علاقے میں تصادم کے بعد
غیر جان لیوا زخموں کے ساتھ اسپتال لے جایا گیا۔ ٹی ٹی سی نے ٹویٹ کا تصادم ان کی سروس کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ کئی جی او ٹرانزٹ بس روٹس بھی اپنی برف باری سے متاثر ہوئے، جن میں تاخیر کی اطلاع موصول ہوئی۔ برطانیہ میں شدید برف باری نے تباہی مچا دی، نظام زندگی دھرم بھرم ہو گیا۔ برف باری کے باعث زمینی اور فضائی سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں شدید برف باری نے تباہی مچا دی، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ برف باری کے باعث زمینی اور فضائی سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایئرپورٹس بند ہونے سے متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ برف باری کے باعث لندن کا ٹرافلگر اسکوائر فاؤنٹین بھی جم گیا ہے۔ برمنگھم میں ایک ندی پر جمی برف ٹوٹنے سے 6 بچے ڈوب گئے، جن میں سے 4 کو بچا لیا گیا، تاہم ان کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2 کم عمر بچے لاپتہ ہیں۔ برطانیہ کی سول ایویشن کے مطابق شدید برف باری کے سبب متعدد ایئرپورٹ کے رن ویز عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ جیسے ہی پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی انہیں مطلع کر دیا جائے گا۔ گلوسٹر شائر میں سڑک پر برف کے باعث کئی گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے بعد سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب موٹر وے پولیس نے درجنوں ٹریفک حادثات کے باعث عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیش گوئی کی گئی تھی، جبکہ ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کیا تھا۔ یو کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے جمعے تک انگلینڈ میں خون جما دینے والی سردی کی پیش گوئی کی ہے۔ ایسیکس کے کچھ حصوں میں 15 سینٹی میٹر تک برف باری ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے مختلف حصوں میں برف باری، ژالہ باری اور جمنے والی دھند کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ شمال مشرقی اسکاٹ لینڈ میں رات بھر درجہ حرارت -15 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ برطانیہ میں گزشتہ سال فروری کے بعد سے دیکھا گیا سب سے کم درجہ حرارت ہوگا۔ دوسری جانب سعودی حکام نے شدید بارشوں کے پیش نظر بعض علاقوں میں اسکولز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے مطابق سعودی عرب کے شہروں جدہ، مکہ مکرمہ اور طائف کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جو جمعرات تک جاری رہے گی۔ بارش کے سبب شاہراہیں اور صحرائی وادیاں زیر آب آ گئیں۔ حکام کی جانب سے بارش کے سبب مکہ مکرمہ، طائف اور جدہ میں آج اسکولز بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا میں 2 توانائیوں کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا میں 2 توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ روس اور یورپ کی جنگ بن سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی ساختہ ڈرون استعمال کیے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ اوڈیسا کے علاقے میں صورتحال بہت مشکل ہے۔ بدقسمتی سے بجلی بحال کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے اس میں گھنٹے نہیں بلکہ چند دن لگیں گے۔ اکتوبر سے ماسکو نے یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنا رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ناروے یوکرین کے توانائی کے نظام کو بحال کرنے میں مدد کے لیے $100 ملین بھیج رہا ہے۔ نیٹو کے سربراہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرین میں جنگ قابو سے باہر ہو سکتی ہے اور یہ روس اور نیٹو کے درمیان جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ جنگ سے بچنے کے لیے ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ جینس اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ روس نے کئی بار نیٹو اتحادیوں پر یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے، اس کے فوجیوں کو تربیت دینے اور روسی افواج پر حملہ کرنے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس فراہم کر کے تنازع کا فریق بننے کا الزام لگایا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔